تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبہ صحابی. ہم اور آپ سنتے ہیں ذو الہجرتین، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، مکہ سے ہجرت کر کے، پھر ان کے پیچھے باقی صحابہ نے ہجرت کی. دوسری ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف کی، اور اس وقت ہجرت بھی ایک فضیلت اور کمال کا یوں سمجھ لیجیے ایک ذریعہ ہوتی تھی. تو جو لوگ مہاجر ہوتے تھے ان کے بڑے درجات ہوتے تھے، مہاجرین کے لیے بڑے بڑے فضائل اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذو الہجرتین ہیں. جو ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی وہاں بھی گئے، جو ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی وہاں بھی گئے. اللہ تعالیٰ نے بڑی نسبتوں سے نوازا. قریشی خاندان، اموی خاندان، آپ کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں. پہلی بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی. بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو تیار کیا. اسلام کی عظمت، سربلندی اور اسلام کی رت کو بحال کرنا، اس کی شان و شوکت، اس کی عظمت، اس کے جلال کو کفر پر قائم کرنے کے لیے اے مسلمانوں ہم نے میدان جہاد کی طرف نکلنا ہے. اب حضرت عثمان تو وہ صحابی تھے جنہیں اللہ کے نبی کی ہمہ وقت رفاقت محبوب ہوتی تھی. چاہے رسول اللہ تبلیغ کے سفر پر ہیں، چاہے اللہ کے نبی جہاد کے سفر پر ہیں، چاہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا تقاضا امت مسلمہ کے سامنے اپنے صحابہ کے سامنے رکھا، حضرت عثمان ہر قدم میں کوشش یہ ہوتی تھی میں آگے بڑھ جاؤں. اب بدر کا موقع ہے، حضرت رقیہ بیمار ہے شدید، اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں. حضرت عثمان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، یہ اسلام کا وہ پہلا جہاد، پہلی لڑائی، اللہ کے نبی کی زیر سایہ اور زیر شفقت پہلی دفعہ اسلام میں تلوار اٹھانے کی اجازت ملی تھی. حضرت عثمان کی بڑی تمنا تھی، طلب تھی میں بھی اسلام کے اس عظیم الشان جہاد کے اندر شریک ہو جاؤں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی رقیہ جو تمہاری بیوی ہے سخت بیمار ہے، یوں سمجھ لیجیے مرض الموت ہے، اس لیے عثمان تم نے ان کی تیمارداری کے لیے مکہ میں ہی رہنا ہے. ہاں تمہارا جوش، تمہارا جذبہ، تمہاری نیت کے اندر اتنا اخلاص ہے کہ تم رہو گے مکہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بدر کے میدان کے ہر مجاہد کی طرح تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ تم میرے حکم پر یہاں ہو. تمہاری جستجو طلب تو یہی ہے کہ میں میدان جہاد کا مجاہد بن جاؤں، غازی بن جاؤں یا شہادت کا جام پی لوں. یہ طلب تمنا تو تمہارے دل کے اندر ہے، لیکن حکم میرا یہ ہے کہ مکہ میں رہنا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہے. حضرت رقیہ بیمار ہوئی، اسی بیماری میں ابھی مجاہدین بدر کے میدان میں ہیں، اسی بیماری میں حضرت رقیہ کی جان نکل گئی، اللہ کے پاس پہنچ گئی، انتقال کر گئی. اور ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہو رہا تھا کہ وہاں سے حضرت آقا علیہ السلام کی اونٹنی پر حضرت زید بن حارثہ آئے اور مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، مکہ کے لوگوں سے کہا تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے بدر کے میدان میں رسول اللہ اور ان کی جماعت کے لوگوں کو فتح سے ہمکنار فرما دیا. خوشخبری، اب یہ عظیم الشان خوشخبری تھی، لیکن حضرت عثمان غمزدہ تھے، افسردہ تھے، پریشان تھے. ایک تو رفیقہ حیات چلی گئی، اس سے بھی زیادہ غم یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو میرا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان اتنے کیوں پریشان ہو؟ فرمایا عثمان، حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر مجھے پریشانی اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی سوائے میری رشتہ داری کے. اب مجھے غم یہ ہے کہ میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق رشتہ داری والا حضرت رقیہ کی وفات سے ختم ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، یعنی اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا. اس نسبت سے کہتے ہیں حضرت عثمان ذو النورین ہیں. اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں، پہلے ایک، ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی. تو یہ نسبت بھی حاصل ہے، ذو الہجرتین بھی ہیں، ذو النورین بھی ہیں. جیش العسرہ ایک لڑائی تھی جو اس وقت روم کے خلاف، روم کے کفر کے خلاف اللہ کے نبی نے ایک لشکر کو تیار کیا
اور سینکڑوں میل کا یہ سفر تھا، اور اس وقت کے حالات جو مدینہ اور مکہ اور اس علاقے کے تھے، شدید گرمی اور پھلوں کے پکنے کا زمانہ۔ اب اس زمانے میں چونکہ پھلوں کا ایک بڑا وہ دولت شمار ہوتی تھی، ایک کاروبار تھا، بالخصوص کھجور کا بڑا کاروبار ہوتا تھا۔ آج بھی ہے مکہ مدینہ کے اندر، عرب کی ان ریگستانوں میں، اس سرزمین میں، بطحا کے ان وادیوں میں آج بھی جا کر دیکھیں تو یہ چیزیں بڑی وافر مقدار میں وہاں ہیں۔ تو اس زمانے میں ایسا تھا، صحابہ کرام نے جب اس اعلان نبوت کو سنا کہ تبوک کی لڑائی کے لیے میدان کی طرف جانا ہے، لڑائی بھی ایک اس وقت کی سپر پاور روم کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کی جماعت تیار ہو گئی، کچھ صحابہ بیچ میں رہ گئے، 2-4 صحابہ تھے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اتنی بڑی لڑائی ہے، دین کا ایک تقاضا ہے، اس لیے تم اہل خیر کی خیر چندہ مال ہمیں چاہیے تاکہ ہم تبوک کی لڑائی میں شریک ہوں۔ جن مجاہدین کے پاس سواریاں نہیں، اونٹ نہیں، گھوڑے نہیں، انہیں ملے اور وہ سفر کر سکیں، اور سفر کے ہمیں اخراجات چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا یہ غزوہ جیش العسرہ جسے ہم غزوہ تبوک کہتے ہیں، اس ایک غزوے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فضائل سے نوازا۔ حضرت ابو بکر آئے، اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت عمر نے ان دنوں تجارت کی وجہ سے ایک مال کا بڑا حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے اپنا آدھا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں نے دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر سے اس صدقے خیرات میں آگے نکل جاؤں گا، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق ایسے تھے کہ ہر فضیلت اجر و ثواب کے کام میں ہر ایک سے آگے ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا آج تو میں آگے ہو جاؤں گا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے اتنا سا مال لایا ہے اور میں نے اتنا مال لایا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر تم کتنا لے کر آئے ہو، عمر تم کتنا لے کر آئے ہو، بلکہ سوال یہ کیا کہ بتاؤ ابو بکر کتنا چھوڑ کر آئے ہو، عمر کتنا چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، گھر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا، بھلے سے تھوڑی سی ایک پوٹلی، ایک پونجی، ایک تھیلی سامان کی ہے، لیکن ابو بکر کے گھر میں تو ہے ہی اتنا۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر بتاؤ گھر میں چھوڑ کر کتنے آئے؟ حضرت عمر نے کہا آدھا گھر میں چھوڑ کر آیا، آدھا آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب کے بعد حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر سے نیکی کے کاموں میں کوئی بھی آگے بڑھ نہیں سکتا، سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اسی لیے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا تھا نا ایک موقع پر، مجھے اپنی زندگی کی وہ ایک رات دے دو جو تم نے اللہ کے نبی کی محبتوں اور رفاقتوں میں گزاری ہے، غار سور کی رات، میری ساری زندگی کے اعمال ابو بکر تم لے لو، مجھے ایک رات دے دو۔ یہ ایک مثالی معاہدہ کرنا چاہتے تھے حضرت عمر حضرت ابو بکر سے۔ تو حضرت ابو بکر تو یار غار مزار ہیں، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی نسبتیں تو اور ہی بلند ہیں۔ تو حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ دیے، 900 گھوڑے دیے، 100 اونٹ دیے، 1000 دینار مال دیا اللہ کے نبی غزوہ تبوک کے لیے۔ کتنا بڑا یہ مال تھا! جب اتنی مال اور دولت اللہ کے نبی کے قدموں میں آئی، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے مال کے۔ صحابہ ایمان کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سارا مال اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا کہ دین سے زیادہ مقدم کوئی چیز نہیں ہے۔ دین کی عظمتیں اگر ہمیں مل جائیں، ہماری مال اور جان بھی چلے گئے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسلام کی کو عظمتیں مل جائیں، ڈھیر ہے۔ اسی اسلام ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل، غریب تھے، پیسہ نہیں تھا، اب صحابہ مال لا رہے ہیں، جس کے پاس جتنا ہے وہ لا رہا ہے، تو حضرت ابو عقیل کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو عقیل نے کیا کیا؟ میرے دوستو، یہ صحابہ کرام کی عظمتوں کی یہ عظیم الشان جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم اگر اپنے مال سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا چلو ضرورت کا ہے، لیکن ضرورت سے زائد مال کو بھی سنبھال کر نسلوں تک کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں۔
جن نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت ہمیں نہیں ہے، ان کی یہ دنیا کی حفاظت اور ان کی دنیا کی ضرورت کی ہمیں بڑی فکر ہے۔ حضرت ابو عقیل کے پاس کچھ نہیں ہے، رات کو ایک یہودی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ میں تمہارے کھیتوں میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرے کھیت ہیں، ان کھیتوں کو سراب کرو، یہ کنواں ہے، اس کنویں سے پانی کا ڈول نکالو، وہ وہاں ڈالو پانی، وہ وہاں ڈالو۔ پوری رات حضرت ابو عقیل اس یہودی کے کھیت کو پانی ڈول سے نکال کر کنویں سے اس کو سراب کرتے رہے۔ صبح کے وقت مزدوری کتنی ملی؟ 4 سیر کھجوریں۔ حضرت ابو عقیل آئے، 2 سیر کھجور اپنے گھر کے اندر دی، جا رہا ہوں جہاد پر، تبوک غزوہ تبوک ہے، اللہ کے نبی نے ندا لگائی، ہم سے مال کو مانگا ہے، 2 سیر کھجوریں اللہ کے نبی کے پاس۔ حضرت ابو عقیل کہتے ہیں میں جب مسجد نبوی میں آیا میں نے دیکھا کہ مال کے تو ڈھیر لگے ہیں، شرمندگی ہو گئی کہ لوگوں نے تو اتنا مال دیا ہے اور میرے پاس تو 2 سیر کھجوریں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے لیے یوں سمجھ لیجئے ایک بڑے سہارا ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے یوں دور سے دیکھا، کہا ابو عقیل کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابو عقیل آئے، کہا یا رسول اللہ مال نہیں تھا میرے پاس، ایک یہودی کے پاس پوری رات محنت مزدوری کر کے 4 سیر کھجوریں میں نے اجرت میں لی ہیں، 2 گھر میں چھوڑ کے آ گیا، اور یہ 2 کھجوریں میں دینے کے لیے آیا، لیکن میں نے مال کے اس ڈھیر کو جب دیکھا تو پیچھے ہٹ گیا، شرم مجھے آ گئی کہ اتنا مال صحابہ نے دیا ہے اور ابو عقیل 2 کلو کھجوریں، 2 سیر کھجوریں لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے احساس کا خیال رکھتے تھے، یہ نہیں کہ تم نے 2 کیوں لائی۔ صحابہ سے فرمایا کہ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہیں، مقدار کو نہیں دیکھتے، کتنے دیے اس کو نہیں دیکھتے، دینے والی کیفیت کیا تھی، اخلاص کے ساتھ دیے یا ویسے ہی دکھاوے کے لیے دیے؟ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ابو عقیل کی 2 کلو 2 سیر کھجوریں اس پورے ڈھیر کے اوپر یوں بکھیر دو، اور حضرت ابو عقیل سے کہا اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا۔ ایک اور صحابی تھے حضرت علیہ ابن یزید، کچھ بھی نہیں، پریشان غمگین، ذرہ برابر کچھ بھی نہیں، راتوں کو اٹھے تہجد کے وقت اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے، اپنی جبین کو رکھا، اللہ سے فرمایا اے اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، ذرہ بھی مال نہیں کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر سکوں، ہاں میری جان ہے، اے مالک میں تیرے راستے میں اپنی جان کے صدقے کو قبول پیش کرتا ہوں، تو قبول فرما لے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ یوں جمع تھے، اعلان ہوا کہاں ہیں علیہ ابن یزید؟ وہ ڈر گئے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا۔ تو حضرت علیہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے حضرت علیہ سے فرمایا کہ علیہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ نے تمہاری جان کے صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ وہ جو جان دینے والے لوگ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت جیش العسرت کی وجہ سے ملی۔ مہاجرین مکہ آئے، مدینے میں پانی صحیح نہیں تھا پینے کے لیے، کھارا کڑوا پانی تھا اور بڑی مشکل سے پیا جاتا تھا۔ تو ایک یہودی کا کنواں تھا جسے بیر روما کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے۔ حضرت عثمان اٹھے، اپنی دولت ان کاموں پہ خرچ کرنے والے لوگ 12,000 دراہم اور درہم ان سے بیر روما کا نصف حصہ اس یہودی سے خریدا۔ یہودی نے کہا تھا کہ یہ تو میری معیشت کا ذریعہ ہے، میں پورا تو نہیں بیچوں گا، نصف دے دوں گا۔ ایک دن مسلمان پانی بھرتے تھے، ایک دن یہودی پانی بھرتا تھا، وہ لوگ یہودی پانی بھرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان نے کچھ عرصے کے بعد بقیہ 8,000 درہم دے کر پورے کا پورا کنواں گویا 20,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ توحید کے ان تشنہ لبوں کو اس سے سیراب کیا کہ جن کی زبانوں پر اللہ کے نام ہوتے تھے، وہ پیاسے ہوتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کوشش، اس صدقے کی وجہ سے وہ پیاسے ہونٹ اور وہ زبانیں جن پہ اللہ کے نام کا ذکر جاری ہوا کرتا تھا، حضرت عثمان کے اس صدقے نے ان کو سیراب کر دیا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے حیا والے صحابی تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر آئے، پنڈلی ننگی تھی تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی کو نہیں ڈھانپا۔ عمر آئے، دستک ہوئی کون عمر، پنڈلی کو نہیں ڈھانپا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پوچھا کون عثمان، تو اللہ کے نبی نے پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے، عمر آئے اور صحابہ آئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو نہیں ڈھانپا، عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، عثمان میرا وہ صحابی ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں محمد عربی کیوں اس عثمان سے حیا نہ کروں؟ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ یہ وہ عظیم المرتبت کردار ہیں جن کے عظیم الشان کردار کو پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی زندگیوں کو، اپنی زندگیاں ان کے مطابق ڈھالیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سورۃ البقرہ کی یہ آیت تلاوت ہو رہی ہے۔ شورش بپا ہو گئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری زمانوں میں، لیکن اللہ کے نبی نے پہلے انہیں یہ باخبر کر دیا تھا جب کبھی بھی ایسا فتنہ بپا ہو تو عثمان تم نے خلافت کی چادر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا آپ خلیفہ وقت ہیں، فوج لگا دیں، ان باغیوں کو پیچھے کر دیں۔ فرمایا نہیں، یہ فتنہ میں اپنی سلطنت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اپنی جان دے دوں گا، خلافت سے بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے مشورہ دیا ہے تو عثمان نے کہا نہیں۔ وہ بلوائی، وہ باغی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک عجیب منظر ہے، انسان کی زبان بھی ان حالات کو اور ان واقعات کو پیش نہیں کر سکتی۔ خیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر و سنام، ان پر تلواریں ان پر جو ہے وہ پڑی۔ قرآن مجید کی جس تلاوت کی، وہ جس حصے کی وہ تلاوت کر رہے تھے وہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو کسی شہید کی شہادت کی گواہی، روز محشر میں کسی کی شہادت کی گواہی گھوڑا دے گا، تلوار دے گی، کوئی دوسرا دے گا، لیکن حضرت عثمان راہ حق کے وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، اس لیے کہ حضرت عثمان کے وجود سے نکلنے والے خون کے وہ قطرات اور وہ فوارے قرآن نے اپنے سینے میں ان قطرات کو محفوظ کر لیا۔ اب یہ قرآن کا حصہ روز محشر گواہی دے گا کہ اے اللہ اس نے تیرے راستے میں شہادت کے جام کو نوش کیا، اور یہ وہ میرے مقدس اوراق ہیں، میرا وہ مقدس چہرہ ہے کہ جس چہرے پر حضرت عثمان کے خون جو ہے وہ گرا ہے، تو لہذا یہ عثمان کی شہادت کو اے مالک تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ ان 10 صحابہ میں سے تھے جن 10 کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ کردار پیدا ہو جائے، وہ جذبے پیدا ہو جائیں، وہ حلیم الطبع جو حضرت عثمان کی طبیعت اور مزاج تھا، ہمارا مزاج بھی اس طرح کا بن جائے، محبتوں والا، سخاوت والا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فضائل کا، جب حضرت عثمان نے اتنا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں جا کر صلی دیا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کریں گے اللہ انہیں کسی چیز میں بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ فضائل ہیں صحابہ کے، ان صحابہ کے جن کو اللہ کے نبی نے آسمان ہدایت کا روشن ستارہ کہا ہے۔ تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت کی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔